بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں نثار علی خان. 2 جولائی کو چھچ انٹرچینج کے مقام پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چکدرہ کا ایک نوجوان مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی بتایا گیا. ایف آئی آر کے مطابق جو انہوں نے ایف آئی آر دی کہ ایک زخمی تھا اور ایک فرار تھا، اور جو زخمی شخص تھا اس کے ساتھ موجود ہوں یہاں چکدرہ میں، تو ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور کیا واقعہ پیش آیا. چونکہ ہم صحافی ہیں، تحقیقی صحافت کرنی چاہیے. پولیس کی جانب سے ہم نے موقف دیا. پولیس نے کہا جی کہ 2 کاریں چوری ہوئی تھیں اور ہم نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، تو انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا اور جواباً پولیس نے بھی حملہ کیا جس میں انہوں نے جو ایف آئی آر میں لکھا کہ اپنے ہی ساتھی کی جو فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی ہوا. میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. جو زخمی ہیں، چشمدید گواہ ہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. جی، سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا. اسف خان ہے سر. جی، آپ بتائیں کہ کیا واقعہ پیش آیا. ہم جو موٹر وے پہ چڑھے ہوئے تھے تو آگے ایک چیک پوسٹ کھڑی ہوئی تھی پولیس کا، تو ادھر 3-4-5 موبائل بھی کھڑی تھی اور ڈائیو بس بھی کھڑی تھی. راستہ سارا بند تھا. سب کو اشارہ کر رہا تھا کہ رک جاؤ رک جاؤ. ہمارا گاڑی نہیں جا رہا تھا، 20-30 سپیڈ 40 سپیڈ پہ جا رہا تھا، تو سب کو اشارہ کر رہا تھا. میں نے سوچا یہ کسی اور کا مسئلہ ہے، آگے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. ہم کو کیا معلوم تھا کہ ہم کو اشارہ کر رہا ہے. تو پھر آگے میں نے دیکھا، آگے دوسرا چیک پوسٹ پہ میں نے نظر پہ دیکھا، ہزرو چیک پوسٹ سے تھوڑا آگے. تو سائڈ پہ میں نے گاڑی کھڑی کی اور میں نے سوچا کہ اور جرم ہمارے پاس تو نہیں ہے، ان سی پی گاڑی ہے تو ہم بھاگ جائیں گے اور گاڑی وہ لے کے جائے گا. تو اس نے فائرنگ شروع کی تو ساجد ہمارے ساتھ تھے، وہ پات ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر وہ پولیس ہمارے پیچھے آیا اور گسے بھی مارا اور ادھر سے بھی پکڑا اور ہاتھ سے بھی پکڑا، یہ سب گھسیٹ کے. پھر بھی اس نے ذہن کراس نہیں تھا کہ یار اس میں بھی تھوڑا سانس ہے، تو وہ دوسرے کو بھی بتایا تھا کہ یار تم چیک کرو. اس نے بھی پستول سے بورڈ مارا اور اس نے بولا مارو یار اس میں تو تھوڑا سانس ہے. تو یہ دوسرے نے بھی بتایا کہ یار چھوڑو اس کا زن قدن ہے. تو تیسرے نے بھی بتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ختم ہے چھوڑو یہ. تو وہ واپس چلا. پھر ہمارے جب میں تو پرس پڑا تھا، موبائل بھی پڑا تھا، وہ ایک دوسرا گاڑی ہے نمبری، اس کا چابی بھی تھا، اس نے بھی ساتھ لے کے گیا. اور اس جگہ پہ ہم نے چھوڑ لیا. تقریباً 40-45 منٹ ہم ایسا اس جگہ پہ تھا. پھر ایمبولینس آیا. ایمبولینس نے مجھے اس نے بولا کہ یار یہ تھوڑا زخمی ہے یہ آدمی، یہ شاید بچ ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ چھوڑو. تو ہم اسپتال پہ لے کے گیا. اسپتال پہ تقریباً 4-5 گھنٹے ہم ایسے اسٹیچر پہ ہم کھڑے تھے. میں نے اس کو بولا بھائی صاحب تھوڑا پانی دے دو، تھوڑا انجیکشن مارو، ادھر درد ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے کو یہی بتایا بھائی صاحب آگے کون جا رہا ہے. میں نے اس کو بولا بھائی صاحب ہم کو درد ہو رہا ہے، ہمارا چھوٹا بچہ ہے اور چھوڑو مجھے. اس نے بولا نہیں وہ بے بات تم چھوڑو، آگے کون جا رہا ہے تم بولو کون جا رہا ہے آگے. وہی بات کر رہا تھا ہمارے ساتھ سر جی. تو جب آپ اسپتال گئے تو آپ کو کس کمرے میں رکھا گیا وہاں پہ؟ یار ادھر ایک پرانا کمرہ تھا، ایکس رے والا ایکسپائر کمرہ تھا، یعنی اس میں پن کا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. گرمی میں آپ کو ایک بند کمرے میں رکھا گیا جہاں پہ کوئی پنکھا نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا. جی سر، سہولت کا کوئی سسٹم نہیں تھا سر. پھر حضرو اسپتال سے آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ دوسرا ہاسپٹل تھا ادھر، کیا نام ہے اس کا نام تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال. ادھر بھی وہ ایک ایمرجنسی تھا. پھر ہمارا دوست ادھر آیا کہ یار یہ تم زیادتی کر رہے اس کے ساتھ، مرنا چاہتے ہیں تو تم اسلام آباد پہ. پھر اس نے ریفر کیا. وہ ہمارا دوست بھی آیا ادھر، عبدالرحمٰن صاحب تھا ایم پی ایس سے بھی، ہمایون صاحب، محبوب شاہ صاحب، وہ بھی آیا ہمارے پیچھے. اس نے پھر ہم اٹھایا، وہ اسلام آباد پہ پہنچ گیا سر. آپ جب فائرنگ ہو رہی تھی جی سر، تو جو ساجد تھا اس کو گولیاں لگی، وہ موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا تھا یا وہ زندہ تھا؟ نہیں سر، وہ جو موقع پہ وہ فات ہو گیا. پھر وہ تمہارا وہ پولیس آیا، اس کے ہاتھ پہ پستول ایسا رکھ دیا اور پکچر بنایا، ویڈیو بنایا کہ یہ پولیس کے مقابلے میں یہ چلا گیا. اس نے یہ سب پکچر بنایا، ویڈیو بنایا، اس میں ہاتھ میں ایسے پستول رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کیا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پستول؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پستول. میں قرآن لے کے وضو کرے گا، ہمارا چھوٹا بچہ ہے، میں طلاق بھی مارے گا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہوا. آپ اس پولیس افسر کو یہ معلوم نہیں ہے یہ اسرائیل لوگ ہے کہ کون لوگ ہے، یہ مجھے کو معلوم نہیں. اسرائیل بھی ایسے نہیں کرتے، کم از کم انسانیت اور مسلمان لوگ ایسا نہیں کرتے ہمارے خیال میں. جی اسحاق خان صاحب، آپ بھی چونکہ وہاں پہ چشمدید گواہ ہیں ساری صورتحال کے، آپ یہاں سے گئے، آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا جب آپ گئے؟ تو سر میں جب ادھر گیا تو میں نے یو ٹرن لے کے چرچ انٹرچینج سے
मैं उतर के फिर वापस चढ़ के मैंने देखा तो सारे मोबाइल खड़े हैं, मोटरवे वाले खड़े हैं, नीचे खेतों में मोबाइल खड़े हैं, एक बंदे पे चादर डाली हुई है, पता नहीं लग रहा कौन है। हमें अंदाज़ा हो गया कि कोई कैजुअल्टीज़ हुई हैं। फिर ये हमें खड़े नहीं होने दे रहे थे। हमने आगे से जाके सवाबी इंटरचेंज से यू टर्न लेके उधर से वापस मोटरवे पे चढ़ गए। जब हम वापस आए तो हमने अब्दुर्रहमान साहब जो कि साजिद के वालिद हैं, उनको फ़ोन पे आगाह किया कि सूरत हाल ठीक नहीं है, आप आ जाएं, क्या करना है। हमने फिर उनका वेट किया। जब वो पहुँचे तो हम 3 बंदे उधर चले गए, अब्दुर्रहमान साहब, मैं और एक हमारा एक दोस्त है अफरीदी। हम जब उधर चले गए तो वो एक सिपाही खड़ा था रोड किनारे। फिर वो ज़्यादा एम्बुलेंस से फिर जा चुकी थी, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका था। साजिद की मैयत पड़ी थी। उस टाइम अंधेरा छाया हुआ था थोड़ा सा, उसकी वीडियोस भी मेरे साथ हैं सबूत के तौर पर। जब हम नीचे उतरे तो सिपाही ने हमें रोका। हमने कहा आपके ऑफिसर्स किधर हैं, हमने उनसे बात करनी है। तो हमने मोटरवे से नीचे खेतों में उतर के एक डीएसपी खड़ा था सादा कपड़ों में वो खड़ा था गैर क़ानूनी, और वो इतनी नशे में था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसने हमसे इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब। मैंने उनसे पूछा सर क्या हुआ है, ये क्या मसला है। उन्होंने कहा कि जी ये डाकू थे और 3 बंदे थे, एक भाग गया है, एक जो है ना उसकी डेथ हो गई है और एक ज़ख्मी है। तो मुझे कहता है असगर किधर है। मैंने कहा यार मुझे क्या पता असगर किधर है, बार बार यही पूछ रहा था। मैंने कहा मैं क्या पता, हम तो इधर आए लेकिन हम ये बताएं किसकी डेथ हुई है, कौन ज़ख्मी है। उसने कहा साजिद की डेथ हुई है। जब साजिद के वालिद ने ये सुना तो उसके बिल्कुल वो होश उड़ गए, वो बिल्कुल पागल सा हो गया। फिर हम डीएसपी हमसे बहुत बदतमीज़ी की, इंतहाई बदतमीज़ी की, वो पुलिस वालों ने भी बदतमीज़ी की। फिर मैंने उसको कहा कि जो भी है सच और झूठ का बाद में पता चलेगा। और ये उधर हमारे सामने उसी टाइम भी फुटेज बना रहे थे, हाथ में पिस्तौल रख के, कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया, और साजिद को बार बार कभी उल्टा करके कभी सीधा करके और ये पिस्टल हाथ में रख के और फुटेज बना रहे थे, कभी पिक्चर्स और कभी वीडियो। हमने उनसे कहा कि सर आप आगे क्या करना है, जो है वो तो हुआ है। उसने कहा आप हज़रो हॉस्पिटल पहुँचे और हम डेड बॉडी को उधर पहुँचाते हैं। हम हज़रो हॉस्पिटल पहुँच गए तो उधर कुछ नहीं था। इन्होंने हमें मिसगाइड किया, पता नहीं इनकी क्या लॉजिक थी उसमें। उधर से फिर हम कुछ सिपाही खड़े थे, हमने उनको कहा, उन्होंने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि यार आपने ये डीएच को अटक जाना है, अटक चला जाए। मैंने मैप को दिया, मैं रास्ते का पता नहीं था, हम अटक चले गए। जब मैं अटक चला गया तो उसकी भी फुटेज मेरे साथ है, मैं कोई मांगेगा तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो जब आप उधर चले गए तो हमने उनसे पूछा कि हमारी डेड बॉडी किधर है। उन्होंने कहा अंदर है। मैं जब देखने गया इन्होंने मुझे रोका, हाथ से रोका, उधर से घसीट के लाया वापस। फिर उसके साथ तो मैं कुछ करना नहीं चाह रहा था, ना कानून अपने हाथ में लेना चाह रहा था। जी सही है। हमने वेट किया, हमारे 2 और ये साजिद का कज़न और उसका चचा आ गया उसी टाइम। तो चूँकि उनके चोरी ये थी कि ये ज़ख्मी भी उसी के साथ एक कमरा था जो कि उनका स्टोर था, और उसमें ये पालतू व्हील चेयर और ये चीज़ें पड़ी थी, फन का उसमें कोई नहीं था। और ये चीज़ें तो इन्होंने आसिफ को उधर छुपाया हुआ था, हमें तो पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा हमारा ज़ख्मी किधर है, इन्होंने हमें बताया कि पिंडी रिफर किया है। ये बिलाल ने मुझे बताया कि यार पिंडी में किसी को कहीं आसिफ को। मैंने कहा यार पिंडी में तो बहुत हॉस्पिटल है, कहाँ जाएंगे। हम जब बाहर निकले तो इसके 20-25 मिनट बाद हमारे एमपीए साहब और एमएनए साहब और हमारे रिश्तेदार दोस्त हजरात सब पहुँचे। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो पहुँचे, वरना हमारी कोई पोजीशन नहीं थी उधर, ना हम इंसान थे, जानवरों से भी बदतर थे। जब ये पहुँचे तो उधर का एक नर्स, DHQ हॉस्पिटल का एक नर्स ने हमारे एक दोस्त को बताया कि आपका एक ज़ख्मी उधर पड़ा है, ना पन का है ना कुछ है, पता नहीं आपने मरने के लिए छोड़ा है। जब ये दोस्त हमारे उधर गए, पुलिस वालों ने उनको रोका है, इनसे मिलने नहीं दिया। तो उसने आके हमारे एमपीए साहब को बताया, तो फिर हम इकट्ठे उधर चले गए, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। इकट्ठे उधर चल के हमने इनको स्टोर से उठाया, वार्ड में शिफ्ट कर गए, और उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। फिर हमें इन पे यकीन नहीं था, हम इनको पिंडी रेफर करना चाह रहे थे इस्लामाबाद, हमने कहा पेम्स पहुँचाते हैं। तो जब ये बार बार पुलिस वाले इनके पास आके इनसे बयान पे अंगूठा लगाना चाह रहे थे, हमने इनको कहा कि आपने अंगूठा नहीं लगाना, जब हमने सब कुछ पढ़ा नहीं हो आपने अंगूठा नहीं लगाना। ठीक है। उसी चीज़ का रिएक्शन था कि इन्होंने
ہم سے اور بدتمیزی شروع کی. جب ہم اس کو ایمبولینس میں بٹھایا آصف کو, تو ادھر سے ایک سپاہی نے بیان لے کے ان کو کہا کہ انگوٹھا لگا دیں. ہم نے کہا نہیں, یہ انگوٹھا نہیں لگا, کوئی نہیں لگا. تو اسی ریئیکشن میں انہوں نے ایمبولینس کے ڈرائیور غائب کر دیے. پھر ہم نے ایمبولینس کو باہر نکالا اور اپنی گاڑی پہ ان کو سوار کیا, وہ دوستوں کی گاڑی تھی. پھر انہوں نے ہمارے راستے بند کیے, ہر جگہ پہ ہمارے راستے بند کیے. ایک اے ایس پی تھا, ایک وہ ڈی ایس پی ہے, اور ان کے سچوز. ایف آئی آر میں جو پولیس نے اپنی طرف سے ایف آئی آر درج کی ہے اس میں اصغر نامی شخص کا ذکر ہے. یہ کون ہے, اصغر کون ہے, وہ اس وقت کہاں تھا؟ اصغر ساجد کا چچا ہے. جی. اصغر نے ساجد کے والد کو کال کی تھی کہ ہماری گاڑی پکڑی گئی ہے. تو جب میں اسی ٹائم موٹر وے پہ تھا, میں گھر جا رہا تھا, پشاور سے گھر جا رہا تھا. صحیح ہے. تو ساجد کے ابو نے مجھے کال کی, وہ میرا بزنس پارٹنر ہے, بھائی جیسا ہے. اس نے مجھے کال کی کہ اصغر کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے, آپ کائنڈلی ان کے پاس چلے جائیں. جب میں پہنچا یہ کرنل شیر خان سے آگے جو یہ قیام التوام آتا ہے, اس میں نے پیٹرول ڈلوایا اور اصغر کو ادھر سے اٹھایا. اچھا, اصغر وہاں پہ موجود تھا؟ وہاں پہ موجود تھا. صحیح ہو گیا. تو اس کو میں نے ادھر سے اٹھا کے اپنے ساتھ لے گیا. اپنے ساتھ لے جا کے تو اس نے کہا کہ یار یہ پولیس والے مارتے ہیں, بندوں کو پکڑا. ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کو فائرنگ ماری ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو گاڑی تو ویسے بھی یہ ضبط کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو کاروبار چلتا رہتا ہے, لیکن بندوں کو مارتے ہیں تو کائنڈلی آپ جا کے تانے میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو چھڑائے. تو جب ہم چلے گئے, نہیں معلوم تھا کیا واقعہ, اصغر کو نہیں معلوم تھا کیا واقعہ. یہاں پر ایف آئی آر میں لکھا ہے جی کہ اصغر نے گولیاں چلائی ہیں. نہیں, یہ میں حلفاً کہتا ہوں, اصغر کو میں نے ٹھیک ٹھاک اٹھایا. اصغر کو اگر اندازہ ہوتا نا تو اس کا رنگ, اس کی باتیں سب کچھ پتہ ہوتا, میں حلفاً کہتا ہوں. لیکن اصغر ٹھیک ٹھاک تھا, ہم گپ شپ لگا کے ادھر پہنچے. اصغر کو یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی شہید ہوا. اچھا, ابھی یہ سارا واقعہ ہوا ہے, آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی نوٹس لیا ہے, انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی رابطہ کیا, پھر آئی جی بھی آپ کے اپنے علاقے کا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو انصاف مل سکے گا؟ سر پہلے تو کسی کو نہیں ملا, لیکن ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ. جتنا ہمارے میڈیا والوں نے, بھائیوں نے جتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ادھر پنجاب والوں نے, تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ادھر آئیں اور اپنے اتنا قیمتی ٹائم نکالا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ ساتھ ہوں گے. اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمارے ساتھ دیجیے, اگر ہم حق پہ نہیں ہیں. انصاف نہیں ملتا تو کیا کریں گے؟ انصاف نہیں ملتا تو کیا کریں گے, بس اسلام آباد جائیں گے, سڑکیں بلاک کریں گے, دھرنا دیں گے. ہم نے خان صاحب کے ویژن پہ جو ہے نا, انہوں نے جو ان کا جو ویژن ہے کہ تحریک انصاف, ہم نے اسی پہ عمل کیا ہے. ان کو ووٹ دیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے. ہر جگہ پہ آپ ہماری فیس بک آئی ڈی اکاؤنٹ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو کتنا سپورٹ اسی دن کے لیے کہ لوگوں کو انصاف. آخری بات بتائیں, مقتول ساجد جو ہے جی, اس پہ یہاں پر پہلے کوئی مقدمہ درج ہے, کوئی ایف آئی آر درج ہے؟ نہیں سر, کوئی نہیں. بچہ تھا, 23-24 سال کا بچہ تھا. 107 میں اگر مطلوب ہو تو میں ذمہ دار ہوں. میں کوئی ایف آئی آر, کوئی شے نہیں. جی ویورز, آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر جو موقع کے شاید جو زخمی بھی ہیں اور ان کے ایک قریبی عزیز ہیں, یہ چونکہ اس وقت چاہے وقوع پہ بھی پہنچے, انہوں نے سارے حالات دیکھے, انہوں نے واقعہ بیان کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے جی کہ اگر ہمیں عمران خان کے نئے پاکستان میں انصاف نہ ملا تو ہم اسلام آباد تک جائیں گے, روڈ بلاک کریں گے اور اپنے حقوق کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.